اچھا مولانا صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ یعنی بندے کی یہ نیت ہو کہ میں زنا سے بچ جاؤں اور یعنی کسی گناہ سے بچ جاؤں، اور یہ نیت نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں، تو کیا صرف گناہ سے بچنے کے لیے ایک مدت کے لیے یعنی عارضی طور پر نکاح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، شریعت میں عارضی نکاح نہیں ہے، عارضی متع ہوتا ہے شیعوں کے ہاں، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ شریعت میں دائمی نکاح ہے، اور اس کے مقاصد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے اور اس کو اللہ نے قوت عطا کی ہے تو وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ بے شک نکاح کرنا نگاہیں جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث کے الفاظ نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ نکاح نسل کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ چیز مقاصد نکاح میں ہے، گناہوں سے بچنا، دونوں میاں بیوی کا، وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور حلال ذریعہ ان کے ذوق کی تسکین کا ان کو مہیا کیا گیا۔ لیکن عارضی نکاح کی شرعاً کسی بھی نیت سے گنجائش نہیں ہے، وہ متع یا نکاح موقت جس کو شریعت میں کہتے ہیں، اسلام میں بالکل حرام ہے، اور ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں۔ روافض کے ہاں متع کے نام سے آج بھی یہ چیز ہے، لیکن اسلام میں متع حرام ہے، اور یہ عارضی نکاح اگر کریں گے تو یہ دائمی ہو جائے گا، اور پھر بغیر طلاق کے عورت مرد سے جدا بھی نہیں ہوگی، اور اگر یہ اس نیت پہ کرتے ہیں تو گناہگار بھی ہوں گے شریعت کا قانون توڑنے کے ساتھ۔ کیونکہ بعض لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کہ ایک سال ایک کے ساتھ نکاح کر کے پھر اس سے طلاق لے کے دوسرے سال دوسرے سے، اور تیسرے سال تیسرے سے، اور جب تعلیم سے فارغ ہو جاتی ہیں تو آخری سے بھی طلاق لے کر پھر اپنے والدین کی پسند والی جگہ نکاح کر لیتی ہیں۔ تو یہ آزادی ہے اور مستی ہے، یہ کوئی نکاح نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو حلالہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک قسم کا عارضی نکاح بن جاتا ہے نا، تو اس میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ زبردست سوال کیا ہے۔ حلالے کی 3 صورتیں ہیں، ایک صورت پہ اجر ہے، ایک صورت پہ عورت حلال ہو جاتی ہے، اور ایک صورت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مثلا آپ کے کسی دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس کو اس کے لیے حلال کرنا چاہیے۔ آپ نے اس کو بتائے بغیر اس عورت سے نکاح کر لیا، اور اس سے جماع کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی۔ پھر جب اس نے عدت گزاری، اور یاد رکھیں کہ پہلا نکاح بھی عدت کے بعد ہوگا، پھر آپ سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے عدت گزار لی تو آپ نے اپنے پہلے دوست کو کہا کہ میں نے اس کے ساتھ حلالہ کیا تھا، اور یہ اب عدت گزار چکی ہے تو اب آپ کے لیے حلال ہے، تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ تو یہ اس طرح کے حلالہ میں آپ کو اجر ہوگا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اتفاقاً ایک مرد نے عورت کو طلاق دی، اس نے کسی اور سے نکاح کر دیا، کچھ وقت اس کے ساتھ رہی، وہ مر گیا یا اس نے کسی اور وجہ سے طلاق دے دی، اب دوبارہ اگر یہ نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح کر سکتا ہے، اس حلالہ میں بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ ہے مشروط حلالہ، کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، بعد میں خیال آیا کہ اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب کسی کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہ کمٹمنٹ کی جاتی ہے کہ تم اس سے نکاح کرو اور اس کو ایک بار استعمال کرو، اور پھر اس کو طلاق دو، اور پھر جو ہے نا میں اس سے نکاح کروں گا۔ تو اس حلالہ پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، مرد پر عورت پر، سب پر خدا کی لعنت ہے، اور اس قسم کا حلالہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حلالہ بھی غیر مقلدوں والے حرامے سے بہتر ہے، جو کہتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد بھی ایک شمار کر کے بیوی کو ساتھ رکھ لیں، تو وہ تو خالصتاً حرام ہوتی ہے۔ یہ تیسری قسم بھی اس حرامے سے بہرحال بہتر ہے کہ پہلے شوہر کے لیے بیوی اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گی۔